سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں اللہ نے وضاحت فرمائی بڑی ہی چند لفظوں کے اندر۔ فرمایا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہاری بیویاں وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب قرآن مجید کی یہی خوبصورتی ہے، قرآن مجید کا ایک لفظ جو ہے پوری کی پوری بات کو واضح کر دیتا ہے اور اس سے کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ یہاں میاں بیوی کے رشتے کے لیے لباس کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس سے زیادہ مکمل کوئی لفظ نہیں، اس سے زیادہ بہتر لفظ نہیں لایا جا سکتا۔ اب لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی سطر کو ڈھانپے، سطر کو ڈھانپے، جسم کی جو برہنگی ہے اس کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، اور جسم کے نقائص جو ہیں، خامی جو ہیں اور کمیاں جو ہیں ان کو ڈھانپ لے، کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔ تو اگر میاں اور بیوی آپس میں یہ رول ادا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کمی کو، خامی کو، نقص کو، عیب کو ڈھانپ لیتے ہیں اور دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، تو گویا قرآن کے الفاظ میں وہ میاں بیوی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نقائص کو دور نہ کریں، نقائص کو دور کرنا ہے لیکن دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دینے، آپس میں کوشش کرنی ہے کہ اپنے نقائص بھی، کمی بھی، خامیاں بھی دور ہو جائیں لیکن دوسروں پر ظاہر نہ ہو۔ لباس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے ہر طرح کے سرد اور گرم حالات کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لباس جسم کا ساتھ نہیں چھوڑتا، نہ سردی میں نہ گرمی میں۔ تو اگر کوئی میاں یا بیوی جو ہے آپس میں اچھے اور برے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، تو گویا قرآن کے الفاظ میں وہ اصل میاں بیوی نہیں ہے۔ تو لباس کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ زینت، انسان کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے لباس پہنتے ہیں، خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں۔ تو اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی خوبصورتی ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے کی زینت نہیں بنتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں میاں بیوی کا صحیح رول ادا نہیں کرتے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی خوبصورتی، لفظ صرف ایک ہے لیکن اس ایک لفظ میں پوری دنیا جو ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے، لباس۔ تو میاں بیوی کا یہ جو لفظ جو ہے، اگر دونوں میاں بھی اور بیوی بھی غور کر لیں، کیا ہم لباس کے جو ہیں فرائض اور لباس کے جو مقاصد جو ہیں، لباس کا جو مطلب ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے پورا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو وہ صحیح معنوں میں میاں بیوی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو پھر ان کو غور کرنا چاہیے، آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کمی اور خامی کو پورا کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کی خامیاں اور کمیاں جو ہے ڈھانپنی چاہیے۔ آج تو میاں بیوی بیٹھتے ہیں، بہت ساری محفلوں کے اندر دیکھا، بیوی بیٹھی ہے تو دن رات غیبتیں چل رہی ہیں، میرا میاں تو ایسا ہے، میرا میاں تو ایسا ہے، میرا میاں تو ایسا ہے۔ تو یہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی جو مطلب ہے، جو مقصد ہے قرآن مجید کا، اس کو گویا اپنے عمل سے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ ادھر میاں بیٹھتا ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں ایسے کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اچھا یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر ہر مسجد کے اندر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا فعل ہے، لیکن بس پڑھا جا رہا ہے، نہ پڑھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے اور نہ سننے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اگر دیکھیں، اگر شروع ہی کے اندر اپنے بچوں کو ہم یہ بتا دیں کہ میاں بیوی کا مطلب کیا ہے، صرف ایک لفظ لباس، تو کتنا واضح ہو جائے گا، یعنی ان کے لیے آئندہ زندگی میں زندگی گزارنا اور ایک دوسرے کا ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کو بڑھانا اور قائم کرنا اور انتخاب کرنا اور اس کو ترقی دینا کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں دو چیزیں یعنی ضروری ہیں، ایک یہ کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم آپس میں دونوں میاں بھی اور بیوی بھی اپنے اس رول کو آئیڈینٹیفائی کریں، کیا ہم اپنے اس رول کو ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر اس کمی کو، جہاں بھی کمی اور خامی ہے، اس کو دور کریں تاکہ ہم قرآن مجید کے الفاظ میں صحیح طور پر میاں بیوی بن سکیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔